بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، اس وقت ہم حاضر ہیں مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عنایت اللہ چشتی صاحب رحمہ اللہ کے آخری آرامگاہ پر۔ یہ چکڑالہ کے نواح میں بہت بڑا قبرستان ہے جس میں ان کی قبر مبارک ہے۔ آج ہماری حاضری ہوئی تو ہم نے چاہا کہ اپنے ناظرین کو بھی حضرت کا تعارف کروا دیا جائے۔ حضرت رحمہ اللہ 1901 میں ایک آوان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ملک کے کونے کونے میں آپ نے سفر کیے۔ انی شریف گجرات میں ابتدائی علوم حاصل کیے، صرف نحو وغیرہ، اور پھر اسی موقع پر پیر غلام حیدر چشتی صاحب کے عرس کے موقع پر حضرت مولانا گلشیر صاحب شہید رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے ان کا دوستی کا تعلق قائم ہوا۔ پھر 1931 میں جب احرار نے کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے تحریک چلائی تو حضرت رحمہ اللہ باقاعدہ احرار میں شریک ہوئے، اور چودھری افضل حق صاحب رحمہ اللہ نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور حضرت کے ساتھ باقاعدہ دوستی کا آغاز کیا۔ اس طرح یہ احرار سے منسلک ہوئے اور کشمیر جاتے ہوئے حضرت گرفتار بھی ہوئے پہلی بار، اور 1934 میں جب مجلس احرار نے قادیان میں باقاعدہ طور پر اپنا مرکز قائم کیا اور تبلیغ کا آغاز کیا، تو وہاں پر ختم نبوت کے مبلغ کے طور پر مولانا عنایت اللہ چشتی صاحب رحمہ اللہ متعین ہوئے، اور انہوں نے تقریباً 10 سال تک وہاں پر ختم نبوت کے مقدس عنوان پر خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس میں کئی مناظرے مجادلے بھی ہوئے جنہوں نے، اور وہاں پر انہوں نے بڑی تکلیفی برداشت کی۔ ہاں، بڑا ظاہر ہے دشمن کے گھر میں بیٹھ کر بالکل ان کے خلاف محاذ پہ کھڑے ہونا بڑی مشکل اور قربانی کی بات ہے، اور اس میں کئی کامیاب مناظرے کیے جس میں قادیانیت کو شکست فحش سے دوچار کیا، اور حضرت نے اپنی یادداشتیں لکھی بھی ہیں مشاہدہ قادیان کے نام سے، جن کو پہلے 1978 میں چھاپا گیا تھا۔ حضرت مولانا ابو ذر بخاری رحمہ اللہ نے چھاپا، پھر عمر فاروق احرار نے بھی ان کو چھاپا ہے۔ مزید ابھی نیا چھاپا مل رہا ہے، مزید اضافات کے ساتھ، مزید اضافات کے ساتھ جو نیا چھاپا ہے ان کی یادداشتوں کا مشاہدات قادیان کے نام سے وہ ملتا بھی ہے۔ تو حضرت کی گراں قدر خدمات میں یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے قادیان میں جا کر ختم نبوت کا پرچم بلند کیا، اور یوں کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی اشاعت ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے اظہار سے گھبرائے نہیں، بلکہ استقامت کے ساتھ وہاں پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ بالکل، اور پھر پوری زندگی آپ نے اس مشن کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھا۔ بالآخر اسی مشن کا جھنڈا اٹھاتے اٹھاتے 12 مارچ 1993 کو حضرت کی یہاں چکڑالہ میں وفات ہوئی، اور اس جگہ پر حضرت کی آخری آرامگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند فرمائے اور ہمیں ایسے اکابر اور اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، ہمارے علاقے کے جو جلیل القدر علماء ہیں، ہمارے عوام کو، علماء کو بھی ان کی واقفیت نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑے علماء تھے اور اپنے زمانے کے مجاہد تھے اور بڑے دلیر اور بہادر تھے۔ یہ الجار خان چکڑالی اللہ کے یہ ہیں، ابھی ان قبر پر ہو کے آ رہے ہیں ہم ان کی قبر سے، کتنے بہادر تھے، باطل کو کھلے عام میں للکارتے تھے، چاہے شیعہ ہو، مماتی ہو، جو ہو۔ اور یہ بھی تو عنایت اللہ چشتی والا عوام تھے، اور ان کے گڑھ میں بیٹھے، قدیم گڑھ میں بیٹھ گئے۔ آوان خاندان اور ہمارے علاقے کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اور پھر بالخصوص آوان خاندان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ اولاد علی ہیں۔ بالکل، تو ان میں محمد بن حنفیہ اولاد سے، محمد بن حنفیہ کی اولاد سے ہیں جو محمد بن علی ہیں حقیقت میں، تو وہ خصوصیات نظر آتی ہیں ہمارے ان لوگوں کی۔ اور یہ غلام محمد کپتان، یہ غلام محمد کپتان شاہ جی کے خادم، خصوصی خادم، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ خصوصی خادم تھے۔ ہم پہلے ان کے قبر پہ ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو سامعین ناظرین کے پیش خدمت ہو چکی ہے۔ اس طرح کے لوگ، اسی طرح مولانا میر محمد صاحب میاں والوی رحمہ اللہ، جنہوں نے مولانا نافذ صاحب کے بعد سب سے زیادہ رافضیت کے خلاف لکھا ہے، وہ بھی اسی علاقے کی زرخیز مٹی۔ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، مولانا حسین علی رحمہ مشرکوں کے خلاف کیسی جنگ کی انہوں نے، کیسی جنگ کی، قتل کی دھمکیاں دیں گی، قتل کی دھمکیاں دی گئیں، پروگرام بنائے گئے، لیکن پھر بھی وہ توحید و سنت کی اشاعت سے باز نہیں آئے، اپنا کام کرتے رہے۔ تو یہ سب اس ضلع میاں والی کی زرخیز مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ، جن کے تصوف اور سلوک کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ بھی اسی ضلع کی زرخیز مٹی سے پیدا ہوئے۔
تو اللہ نے اس مٹی میں بڑے بڑے ہیرے پیدا کیے ہیں، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. ہمیں قدر نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر اور اسلاف کی خدمات کو پہچانیں، ان کا تعارف ہم اپنی عوام کو بھی کروائیں اور خود بھی کریں، اور ان کی خدمات اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ سارے فتنے، سارے باطل فتنے دم توڑتے نظر آئیں گے. اللہ تبارک حضرت مجھے یاد ہے میں پڑھ رہا تھا مولانا اللہ وسیع صاحب سے ختم نبوت کورس، تو پہلے دن ہی جو انہوں نے سبق پڑھایا تو سبق کی ابتدا جو انہوں نے کی، انہوں نے فرمایا کہ قادیان میں پہلا دفتر 1934 میں قائم ہوا اور اس دفتر کے امیر جو تھے وہ عنایت اللہ چشتی، یعنی کہ ختم نبوت کی ابتدا ان سے ہوتی ہے. حضرت ختم نبوت کی دستگاہ میں جب سبق ہوتا ہے تو پہلا سبق پہلی لائن ہی ہوتی ہے. مجھے آج یاد ہے کہ مجھے جو ختم نبوت والی کاپی ہے اس میں پہلی لائن میں ان کا لکھا ہوا ہے. اور ہمارے علاقے کا اعزاز ہے، علاقے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. بڑا اعزاز ہے. اور اسی طرح قاضی قمر الدین صاحب رحمہ اللہ، یہ بھی ان علماء میں ہیں جن کی خدمات کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. منکرین حدیث کے خلاف ان کی بڑی خدمات تھیں. تو یہ سب علماء ہیرے تھے اپنے اپنے مقام پہ، بالکل، جن سے آج ہماری نئی نسل کیا بلکہ ہم جو دیندار سمجھے جاتے ہیں ہم بھی واقف نہیں ہیں. علماء کو ان کی معلومات نہیں حضرت. ایسے ہی ہے، ان کی خدمات کو ہمیں عام کرنا چاہیے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس خدمت کے لیے قبول فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ احسن.